اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ انشاءاللہ آج سے ادارہ رضوی ٹرسٹ نجف اشرف عراق کی جانب سے احکام کے دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ توضیح المسائل آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی داماد اللہ اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے فتاویٰ کے مطابق انشاءاللہ یہ دروس بیان کیے جائیں گے اور یہ دورہ مکمل کیا جائے گا توضیح المسائل کے ذریعے سے۔ عملی مسائل کے جو انسانی زندگی کے روزمرہ درپیش ہوتے ہیں ان تمام موضوعات پر، ان تمام مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ان احکامات کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن چند سوالات جو تمام انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ جو مسائل ہیں، یہ جو احکامات ہیں، ہم تک کیسے پہنچے اور کس طرح سے ان مسائل پر عمل کریں، اور یہ جو مسائل جن پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ مسائل ہم تک کیسے پہنچے اور ان کا سلسلہ اور ان کا ماخذ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر تقلید کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ تقلید کس پر واجب ہے۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوگا جب ان دو سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں تو تقلید کس چیز کی کرنا چاہیے، تقلید کس کی کرنا چاہیے، اور جب اس کا بھی جواب دے دیا جائے تو پھر سوال ہوگا کہ اجتہاد کیا ہے، اور جب ان چاروں سوالات کے جوابات مل جائیں تو پھر پانچواں سوال یہ ہوگا کہ کن چیزوں میں تقلید واجب ہے، اور اس کے بعد آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا تقلید شریعت سے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں۔ آج اس درس میں ان تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال کہ تقلید کیا ہے۔ تقلید اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو تقلید اسے کہتے ہیں کہ کسی جاننے والے شخص سے یا جاننے والے شخص کی پیروی کرنا، یعنی نہ جاننے والا شخص جاننے والے سے معلوم کرے، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ اور اسلام عزیز میں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کے بتائے ہوئے فتاووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال تھا کہ تقلید کس پر واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لڑکا کہ جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو، یا وہ لڑکی کہ جس کی عمر 9 سال مکمل ہو چکی ہو، یعنی بالغ ہو چکے ہوں، تو ان پر تقلید واجب ہے۔ لیکن تقلید واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اگر انسان درجہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو تو ایسی صورت میں انسان پر تقلید واجب ہوگی، لیکن اگر انسان اتنی صلاحیت رکھتا ہو، اتنی استطاعت رکھتا ہو، اتنا زیادہ علم حاصل کر چکا ہو کہ وہ خود اپنے مسائل کو، اپنے احکامات کو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، عقل سے نکال سکتا ہو، ثابت کر سکتا ہو، اس پر تقلید واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مجتہدین کے اختلافی مسائل کو انسان تفصیلی طور پہ جانتا ہو، اور اگر انسان اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ تمام مجتہدین کے وہ مسائل کے جن میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اگر ان کو وہ انسان جانتے ہوئے درمیانی راستے کو اختیار کر کے کہ وہ اپنے احکام سے بری ذمہ ہو جائے، اگر انسان ایسا کر سکتا ہو تو اسے احتیاط کہتے ہیں۔ اور احتیاط پر عمل کرنا بھی بہت سخت مرحلہ ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح انسان اجتہاد تک پہنچتا ہے، یعنی درجہ اجتہاد تک پہنچنے کے لیے جتنی مشقت اور محنت کرنی ہوتی ہے اتنی ہی احتیاط میں یا اس سے کم و بیش۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اجتہاد کیا ہے۔ شریعت محمدی کے فروع دین، یعنی وہ فروعی مسائل کا تفصیلی طور پر جاننا،
تفصیلی طور پر حاصل کرنا ان مآخذ سے، یعنی قرآن، حدیث، اجماع، عقل سے شرعی حکم کا استنباط کرنا یعنی نکالنا، اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ کن چیزوں میں تقلید واجب ہے؟ تقلید واجب ہونے کے لیے جیسا کہ بتایا گیا کہ کیا سن و سال ہونا چاہیے، اب اس کا جواب یہ ہے کہ فروع دین میں صرف تقلید واجب ہوتی ہے اور اصول دین میں تقلید واجب نہیں ہے۔ اصول دین یعنی توحید، یعنی خدا کو ایک ماننا، عدل یعنی خدا عادل ہے، یعنی خدا کو عادل ماننا، اس میں بھی تقلید واجب نہیں ہے۔ نبوت یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، اس میں بھی تقلید واجب نہیں ہے۔ امامت یعنی جتنے بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا، اس میں بھی تقلید واجب نہیں ہے۔ اور قیامت آخری ہے اصول دین میں، قیامت پر بھی ایمان رکھنا، اس میں بھی تقلید واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مجتہد کہتا ہے کہ اس قیامت ایسے آئے گی یا ویسے آئے گی، کس طرح سے ہوگی، ان تمام چیزوں کو عقائد میں شامل کیا جاتا ہے، ان میں تقلید واجب نہیں ہے۔ اب بات ہوگی فروع دین کیا ہے۔ فروع دین نماز، روزہ، حج، خم، زکوٰۃ، جہاد، نیکی کی ہدایت کرنا یعنی امر بالمعروف، برائیوں سے روکنا یعنی نہی عن المنکر۔ اس کے بعد ہے تولا یعنی خدا، رسول اور ائمہ طاہرین علیہم السلام سے محبت کرنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ ان تمام چیزوں کو فروع دین میں شامل کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں میں تقلید واجب ہے۔ آج کا آخری سوال ہے کہ کیا تقلید شریعت کے ذریعے سے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والے مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، یعنی اپنے دین پر سختی سے قائم ہو، اپنی نفسیاتی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اوصاف چند لوگوں میں یعنی چند فقہا میں پائے جاتے ہیں، سب میں نہیں پائے جاتے۔ اس کا حوالہ ہے احتجاج تبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ اس کے بعد آخری امام اجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجتہدین کہ جو اپنی محنت کے ذریعے سے قرآن و حدیث، اجماع، عقل یعنی ان چاروں چیزوں سے شریعت کے احکام کا استنباط کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور ہم پر تقلید اسی وقت فرض کی گئی ہے کہ جب ہم اتنی استطاعت یعنی اتنا علم نہ رکھتے ہوں کہ اپنے احکامات کو خود سے نکال سکیں، تب ہمیں تقلید کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اتنا وقت نکال سکتے ہوں کہ شریعت کے احکامات کو خود سے، کہ قرآن مجید سے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیثوں سے، اور تمام لوگ یعنی جن کے ذریعے سے اجماع ثابت ہوتا ہو، عقل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو، احکامات کو نکال سکیں، معلوم کر سکیں، تو پھر ہم پہ تقلید واجب نہیں ہے۔ آج کل جو موضوع بنا ہوا ہے، جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ فیمس ہونے کے لیے مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں، مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، کہ جن کو صحیح نماز بھی نہیں آتی، وہ لوگ مجتہدین کو، ان علماء کو گالی دیتے ہیں کہ جنہوں نے رات دن ایک کر کے خون پسینہ بہایا ہے شریعت محمدی کے لیے، اسلام عزیز کے لیے۔ آخری امام کا جو ارشاد گرامی تھا اس کا حوالہ ہے کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔